سیالکوٹ کے اندر ایک چرچ تھا، وہاں پر ایک پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی نے جلسہ کرنا چاہا، تو چرچ والوں نے کہا کہ بھئی ہمارے چرچ کے حدود میں کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو 100 سال سے چرچ قائم ہے، یہاں پر کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ تو پھر برادران اسلام جو وائسرائے کی بنائی ہوئی سیاسی مشن کو چرچ میں داخلے پر پابندی ہے، تو مسجد اور ممبروں پر کس طرح آپ نے اجازت دے دی ہے؟ ممبر و محراب تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جو امامت کی جگہ ہے، یہ تو ممبر و محراب رسول ہے، یہاں سے تو اسلام کی اشاعت ہونی ہے، یہاں سے تو اللہ کے دین کو متحد ہونا ہے، یہاں سے تو اللہ کے دین کو متفق ہونا ہے، یہاں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کو نکالنا ہے۔ آج ہم ممبر و محراب کو اس دجالی سیاست کی طرف لے کے چلیں گے۔ آج ہم نے اپنے اوپر دنیا کو مقدم کر دیا، دین کو چھوڑ دیا، اور دین کے راہوں کو چھوڑ کے دین پر موت طاری کر دی، سیاست کو زندگی سمجھ لی، دجالی فتنوں کو زندگی سمجھ لی، اور ممبر و محراب کو چھوڑ کر اور جو ہے نا ہم نے اس پارلیمنٹ کی ممبر کو زندگی سمجھ لی۔ برادران اسلام، میں امت مسلمہ کے جتنے بھی مکتب فکر کے علماء کرام میں درخواست کرتا ہوں، خدا نہ آئیے بچائیے، اسلام کی اس نشاط ثانیہ میں امت مسلمہ کو دوبارہ بیدار کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو عرض کیا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، جو حضور کے اس خواب کو سچا کر دکھانے والا رب، وہ جو حق ہے، اس نے خود فرمایا ہے کہ وہ جو وما تشاؤون الا یشاء اللہ، جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو منشاء مصطفیٰ ہے وہ منشاء رب ہے۔ سورہ کہف میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وعدہ رب کا جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ دکن دکا کر دیتا ہے، ان طاقتوں کی آپس میں سمندر کی موجوں کی طرح ٹکرا دیتا ہے، ان یاجوج ماجوج کی طاقتوں کو اللہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹکرا دے گا۔ لیکن آپ تو آئیے نا اس منزل محمد کی جو مقام محمود کو سمجھیے، حضور کی حمد کو سمجھیے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجود کو سمجھیے، آپ کی ختم نبوت کو سمجھیے۔ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں تو پھر آپ کے پاس یہ نیا نظام کہاں سے آ گیا؟ اس نئے نظام کو لپٹ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے۔ آج آپ دیکھیے کیا حالات ہے میری مملکت کی، اس مملکت پاکستان کی کیا حالات ہے۔